أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل کے ایک مقتول کا ذکر چل رہا ہے۔ آپ حضرات نے سنا قاتل اس کا نامعلوم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے اپنی نشانی دکھائی، حکم فرمایا جانور ذبح کیا جائے، گائے ذبح کی جائے، اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارا جائے۔ ایسا ہی کیا، وہ زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا۔ چاہیے یہ تھا کہ اللہ کی قدرت کی نشانی یوں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ان کے دل نرم ہو جاتے۔ دل نرم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نشانی دیکھ کر اس کا اثر قبول کرتے، اس کے بعد اللہ کی مان کر زندگی گزارتے۔ دل نرم ہونے کی مثال نرم زمین سے دی جاتی ہے۔ نرم زمین جب اس میں بیج ڈالا جاتا ہے تو وہ بیج کو اپنے اندر لے لیتی ہے۔ پھر جب بارش برستی ہے تو بارش کا ایک ایک قطرہ نرم زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ نرم زمین کے اندر ہی بیج پرورش پاتا ہے، پھل، بوٹے، اناج اور دوسری چیزیں پھر اگتی ہیں اور انسانوں کو اس سے نفع پہنچتا ہے۔ بصورت دیگر اگر زمین سخت ہے تو قیمتی سے قیمتی بیج اس زمین پر ڈالا جائے، زمین اسے اپنے اندر نہ لے تو وہ بیج بیکار ہے۔ بارش برسے، وقت پر برسے، لیکن زمین نرم نہیں، سخت ہے تو بارش برسے گی اور پانی بہہ کر نکل جائے گا، نہ اس زمین کو فائدہ اور نہ پھر اس سے کسی اور کو فائدہ۔ یہ حال ہوتا ہے سخت زمین کا۔ جبکہ نرم زمین وہ اپنے اندر بیج پانی سمو لیتی ہے، بیج کی پرورش اس میں ہوتی ہے اور اس سے پھر سب کو نفع ہوتا ہے۔ فرمایا انسان کا دل ایسا ہی ہونا چاہیے، نرم، حق بات کو قبول کرنے والا۔ جیسے ہی کوئی بات کانوں کے اندر پڑے، کوئی آیت شریفہ، کوئی حدیث مبارکہ، کوئی نصیحت کی بات، تو کانوں سے دل میں اتر جائے، دل میں جا کر بیٹھ جائے، پھر انسان اس پر غور کرتا رہے تو کیسے کیسی نفع والے اعمال پیدا ہوں۔ لیکن اگر دل سخت ہو جائے اور قرآن پاک کی کوئی آیت شریفہ نہیں، پورا قرآن پڑھ کر سنا دیا جائے اور احادیث مبارکہ بار بار پڑھی جائیں اور بڑے اور نصیحت کرنے والے نصیحت کرتے چلے جائیں اور کسی چیز کا کچھ اثر نہ ہو، دل میں کوئی بات بیٹھے گی، جگہ پکڑے گی تو اس کا کچھ اثر ہوگا، تو فرمایا کہ ایسے دل ہے ہی نہیں، سمجھے سینے میں پتھر رکھے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اللہ کی یہ نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، مقتول زندہ ہوا، اپنے قاتل کا بتایا۔ ایسے کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کی قدرت سے ہوا۔ تو اب دل نرم ہونے چاہیے تھے، فرمایا دل سخت کے سخت ہی رہے۔
جیسے پہلے بگڑے ہوئے تھے ویسے ہی بگڑے ہوئے رہے، اللہ کی یہ نشانی دیکھ کر بھی اللہ کے قریب نہیں ہوئے۔ دل سخت جیسے پتھر، او اشد قسوہ، فرما پتھروں سے بھی سخت ہے۔ پتھر بھی کسی نہ کسی طریقے پر کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اثر قبول کر لیتے۔ اس آیت شریفہ میں پتھروں کی 3 قسمیں ذکر ہوئیں۔ پہلی قسم فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن میں سے نہریں چلتی ہیں، نہریں جاری ہوتی ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اللہ کے حکم سے وہ پتھر پھٹے، ان میں شگاف ہوئے، نہریں نہ سہیں، کچھ نہ کچھ اس میں سے پانی نکلتا ہے، چشمہ ہی جاری ہو جاتا ہے۔ اور تیسری قسم کا پتھر جس سے نہ نہر نکلے نہ چشمہ جاری ہو، یہبط من خشیت اللہ، پتھر اللہ کے حکم سے، اللہ کے خوف سے اپنی جگہ سے لڑک جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ ہر دفعہ پتھر کے گرنے کی یہ وجہ نہیں ہوتی، فرمایا کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پتھر جب پہاڑ سے گرے تو اس کے اوپر کہیں نہ کہیں اللہ کا خوف طاری ہوا اور اس خوف سے وہ گرا۔ فرمایا وہ دل کہ جو بالکل بھی کسی نصیحت کو، اللہ کی کسی قدرت نشانی کو، حق کی کسی بات کو، اللہ کے کسی حکم کو دل میں جگہ نہیں دیتا، وہ تو پھر ان پتھروں سے بھی گیا گزرا۔ سن سن کر جس دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، وہ تو پھر کسی کام کا نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ایسے دل کو جو نصیحت قبول نہ کرے، اللہ کا ڈر، خوف، عظمت، کوئی چیز اس دل میں جگہ نہ پائے، اسے پھر ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ انسانوں کے اعمال سے غافل نہیں، بے پرواہ نہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ انسان کوئی عمل کرے اور اللہ کے علم میں ہی نہ ہو، اللہ کی توجہ کسی اور طرف ہو، اللہ جل شانہ سے انسان کے کسی عمل کو دیکھنے سننے میں غفلت ہو جائے، ایسے نہیں۔ اللہ ہر عمل کو، ہر گفت و شنید کو، ہر تنہائی خلوت جلوت کو دیکھ رہے، پھر محاسبہ ہوگا، پھر حساب ہوگا۔ اگر اب نصیحت دل قبول کر لے تو اس کے لیے نفع ہے، اگر دل نصیحت قبول نہیں کرتا، کوئی چیز اس پر اثر نہیں کرتی، انسان نہیں سدھرتا، پھر یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ کو ہر عمل کی خبر ہے۔ یہ ایمان اور یہ یقین اگر نصیب ہو جائے اور یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ میرے ہر عمل سے واقف ہے، خبردار ہے، تو انسان کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، سدھرنے کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق دے۔